سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، بس خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تمام حضرات محبت سے، عقیدت سے، بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھ. کوئی زبان لفظ سے خالی نہ رہے. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک 1441 ہجری آج اس کا آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان گزر گیا ہے. یا رمضان کی آمد تھی
یا رمضان کا پہلا جمعہ تھا اور آج رمضان کا آخری جمعہ ہے. زندگی نے وفا کی، عمر کے کچھ گھڑیاں باقی ہوئیں، تو آنے والا رمضان مقدر والوں کو نصیب ہوگا، ورنہ بہت ساروں کی طرح ہم بھی قبروں میں چلے جائیں گے جس طرح وہ آج قبروں میں ہیں. دوستو، زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے. کسی شاعر نے کہا زندگی کیا ہے، تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا. زندگی کیا ہے، تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، ہلکا سا جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. بس یہ زندگی ہے. اور ہم ہیں کہ سپنوں میں زندگی گزار رہے ہیں، خوابوں میں زندگی گزار رہے ہیں. بچہ کہتا ہے ابھی بچپنا ہے، لڑکا کہتا ہے ابھی لڑکپن ہے، جوان کہتا ہے ابھی جوانی نے قدم ہی تو رکھا ہے، بوڑھا کہتا ہے ابھی تو چند بال سفید ابھی ہوئے ہیں، ابھی تو بہت زندگی ہے. پتہ وہی چلتا ہے کہ آواز آنے لگتی ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. تیرا وقت آ گیا ہے، تیرا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، تیری مدت پوری ہو گئی ہے، تیری عمر پوری ہو گئی ہے، تیری زندگی کا دھاگا آج ٹوٹنے والا ہے. جو وقت میں نے مقرر کر دیا ہے اس سے ایک منٹ اور سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا، یہ اینڈ ہو چکا. ذرا ہم سب مل کر اپنی گزشتہ زندگی پر نظر دوڑائیں. ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، دوسرا اپنے دل پہ رکھے. ایسے لگتا ہے کہ یہ بات کم ہے، گناہ زیادہ ہے. ایسی زندگی ہم نے گزاری، حتیٰ کہ رمضان میں بھی ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا. جہاں جنت کے دروازے میرے رب نے حضور کی امت کے لیے کھولے ہوئے تھے، فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النار. میں نے حضور کی امت کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، شیطانوں کو پکڑ جکڑ کر سمندروں اور جنگلوں میں بند کر دیا. لیکن ہم اتنے نکمے ہو گئے، اتنے ناکارہ ہو گئے، اتنے بیکار ہو گئے کہ رحمت کا دریا جوش میں بہ رہا تھا اور ہم گناہوں میں زندگی گزار رہے تھے. اسی طرح گانے سنتے رہے، اسی طرح یہ ٹک ٹاک کی تمام گندی چیزیں دیکھتے رہے، اسی طرح یہ ساری فلمیں اور ڈرامے دیکھتے رہے. ادھر سے آواز آنے لگی تھی میں نے تو ایک کے بدلے میں 100 کا وعدہ کر رکھا ہے. میں تو نفلوں کی بدلے میں، نوافل کے بدلے میں فرضوں کے برابر ثواب کر رکھا تھا. اور میں نے تو تمہارے لیے ایک ایسی رات بنا دی تھی
جس ایک رات کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قول نہیں ہے، یہ نص قطعی قرآن کی مقدس کی آیتیں ہیں۔ کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور میرے محبوب کا امتی لیلۃ القدر کی ایک رات کو ایک پلڑے میں رکھ دوں تو ایک رات کی عبادت زیادہ ہو جاتی ہے اور 83 سال کی عبادت کا ثواب کم۔ تو دوستو ایک رات باقی ہے، شاید آج ہی رات کو لیلۃ القدر کی ہو۔ ہاں چلو 29 28 دن کچھ نہ کر سکے، آج کی رات ہے، کل کا دن ہے، اسی ہی کو غنیمت سمجھ کر روٹھے رب کو منانے کی ایک پلان کر لے۔ آواز آنے لگتی ہے، ایک گھڑی میں میرے دربار میں آ کر مجھ سے معافیا مانگنا تیرا کام ہے، 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ پھر بھی شفقت ہے، ہائے ہائے، پھر بھی رحمت ہے، پھر بھی اتنا پیار اور اتنی محبت کہ جیسا کیسا جس طرح ہے گندا ہے، گناہوں میں یعنی گندگیاں اٹھا کے آیا ہوا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آیا ہے، حتیٰ کہ رمضان کے 28 دن بھی تو نے نافرمانیاں کی، آج کی رات آ کر روٹھے رب کو منانا تیرا کام، معافیوں کے قلم پھیر دینا محمد کے خدا کا کام۔ سبحان اللہ۔ آواز آئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بندے، ہائے ہائے، اور نوجوانوں قرآن مقدس کا مطالعہ کیا کرو، ترجمے سے قرآن پڑھا کرو۔ میرے اللہ نے، میرے رب نے یوں نہیں کہا کہ میرے گناہ گار بندے، یہ نہیں کہا کہ گندے بندے، یہ نہیں کہا کہ خراب بندے، بیکار بندے، نہیں نہیں، کوئی نہ پڑھنا۔ آواز آنے لگتی ہے، یا عبادی، جیسے ہو کیسے ہو، پھر بھی میرے بندے ہو۔ حدیث میں آتا ہے، اتنی سگی ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے پیار نہیں کرتی جتنی رب کی ذات اپنے بندے سے پیار کرتی ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، گناہوں میں زندگی گزاری، شراب میں زندگی گزاری، جنہوں نے عیاری میں زندگی گزاری، کفر میں زندگی گزاری، آگ کی پوجا کرنے میں زندگی گزاری، بتوں کی عبادت میں زندگی گزاری، آواز آنے لگتی ہے، باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گرچہ کافر ہو گبرو پرستی، باز آ ای درگاہ نا درگاہ نا امیدی نیست، صد بار در تو باشکستی، باز کیا مانا؟ فارسی کے الفاظ بازا بازا، واپس آ جا میرے دروازے پہ ہو میرا بندہ،
بھولا ہوا بندہ، بھٹکا ہوا بندہ واپس آ جا. ایسے باپ بھی نہیں بلاتا. اور نوجوانوں اگر اللہ معاف کرے کوئی نافرمانی کر لے، ابا بھی یاد کر دیتا ہے، اخباروں میں پیج لگا دیے جاتے ہیں، میرے اور میرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں، جو کرے جس طرح کرے میرا بیٹا ہی کوئی نہیں، لین دین ہی کوئی نہیں، میں نے اسے آگ کر دیا ہے. ارے بابا ماں بھی آگ کر دیتی ہے، باپ بھی آگ کر دیتے ہیں، رشتے دار بھی چھوڑ دیتے ہیں، دوست بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، پرائے کو پرائے ہو گئے، لیکن ایک ہی ذات آواز آنے لگی اس عالم میں پڑا ہوا ہے. آج کنڈیشن یہ ہے، حالت یہ ہے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہے، کانوں سے سنیائی چلی گئی ہے، زبان سے گویائی چلی گئی ہے. آئے ہائے لرزہ ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، پاؤں سے چل نہیں سکتا، اور بڑی بات کہ جیب بھی خالی ہو گئی ہے. حالت ہے آنکھوں سے بینائی، بولے کانوں میں سنیائی، بوڑھا گنہگار اس عالم میں اس حالت میں رب کی دربار میں آیا، کہنے لگا مولا ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، اب حالت یہ ہے کہ جیب میں بھی کچھ نہیں رہا، کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے. آواز آتی ہے بندہ گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہر کوئی تجھے چھوڑ گیا، بیٹے چھوڑ گئے، بیٹیاں چھوڑ گئی، بیوی چھوڑ گئی، خاندان چھوڑ گئے، رشتے دار چھوڑ گئے، اپنے چھوڑ گئے، لیکن اللہ نے تو تجھے کبھی نہیں چھوڑا. بولیں گے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. اسی عالم میں آ کے میری دربار میں آنا تیرا کام ہے، آئے اشک بہانا تیرا کام ہے، ندامت کے آنسو بہانا تیرا کام ہے، تیری ساری گناہوں کو معاف کر دینا محمد کے خدا کا کام ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے باز ہر آنکھ ہستی باغ آنا، گرچہ کافر ہو گبرو بت پرستی باغ آنا، ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باغ آنا. اے دنیا والوں میرے بندیوں، یہ ایسا دروازہ ہے جہاں نا امیدی کا نام و نشان کوئی نہیں ہے. آواز آنے لگتی ہے تو نے 100 مرتبہ توبہ کی، 100 مرتبہ توبہ کر کے تو توڑ کے آیا، 1 مرتبہ توبہ کی پھر توڑ ڈالی، پھر توبہ کی پھر توڑ ڈالی، اسی طرح 100 مرتبہ تو نے توبہ کی پھر توڑ ڈالی، پھر بھی آ جا، پھر بھی میں تیرے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا. کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت کی انتہا، بولیں گے اس کی رحمت کی انتہا. لیکن ہم بھی اتنے گندے ہو گئے کہ ہماری نافرمانی کی بھی انتہا ہوئی. اس لیے آواز آئی یہ سارے بہانے، رمضان کا بہانہ ہے، تراویح کا بہانہ ہے، لیلۃ القدر کا بہانہ ہے. اتنا بھی اللہ کی رضا کے لیے سنیے گا، سنیے گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور تو نے لی، ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ تو نے کیا. میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے فرمایا دکھاوا نہ ہو، یہ نہ کہو، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا دے گیا. ایک جملہ کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ ہاں کہوں، حالات آ گئے، تصویریں بنائی جا رہی ہیں. کسی نے ایک تھیلا دیا، تصویر بناؤ، پتہ چلے کہ میں نے تھیلا دیا ہے. کسی نے 1 کلو چینی کا دیا، اس نے بھی تصویر بنائی. کسی نے کسی کو 1000 روپیہ دیا، اس نے بھی پکچر بنا کے فیس بک پہ ڈال دی کہ میں نے اتنا دیا ہے، اتنا
ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، چھلکا اور ایک ایسا پورا ایک چھلکا ہے، اور درمیان میں ایک لکیر ہوتی ہے، لکیر کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے۔ فرمایا احد پہاڑ جتنا تم نے سونا خرچ کیا، لیکن یہ کہ لوگ کہیں کہ چودھری صاحب نے بڑھا دیا، میاں صاحب نے بڑھا دیا ہے، جان صاحب نے بڑھا دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ گٹھلی کے اندر وہ جو چھلکا ہے، اس چھلکے کے برابر بھی اللہ ثواب بولے نیکیاں بھی کی، کاتا ختم، جو کچھ کیا ادھر بس لانے لگی ہوئی ہے، ارے تصویریں بن رہی ہیں، ارے کہا گیا اتنا کیا کر دینے والے کو پتا، لینے والے کو پتا دلاؤ کہ کون دے گیا ہے۔ پھر دیکھنا میرے نبی نے فرمایا ایک کھجور تو نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کی، میرے نبی نے فرمایا نیت یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، ایک کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے سونے خرچ کرنے سے زیادہ ثواب دوں گا۔ یہ ساری بہانے رحمت حق بہانا میں جو ہے اللہ کی رحمت بہانا تلاش کرتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ میرے قریب آ جائے، میرے بندہ میرے ساتھ صلح کر لے، کوئی ایسا کام کر لے جس کام سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے ایک رات لیلۃ القدر کی بھی بنا دی، اتنی اونچی رات ہے، اتنی مقام والی، اتنی مرتبے والی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نبی تھے، ایک نام حضرت زکریا، حضرت ایوب، حضرت حزقیل، حضرت یوشع، 4 نبیوں نے 80 سال عبادت کی، ایسے عبادت کی کہ آنکھ جھپکنے برابر بھی عبادت سے غافل بولے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک مجاہد جس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا، کیا کیا؟ جہاد کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا رہا، کتنا 83 سال، کتنی 83 سال حضور نے یہ بات کی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ نے فرمایا اللہ کے محبوب کاش ہماری بھی اتنی عمریں ہوتی، ہم بھی اللہ کی اتنی عبادت کرتے، اتنی ریاضت کرتے، اتنی اللہ کی فرما برداری کرتے، اتنی نمازیں پڑھتے۔ ہائے ہائے بس یہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا، حضور سے کہا، اوپر سے آواز آنے لگی میرے محبوب امت کو کہہ دے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، مجھے تو تم سے جس طرح تجھ سے پیار ہے تیری وجہ سے تیری امت سے بھی پیار ہے۔ ہاں ہاں ایسی ریلیف کیے، بڑا پیارا جملہ ہے، ایسا ریلیف دیا نا حضور کی امت کو کہ پہلی امتوں کو وہ ریلیف نہیں ملے۔ پہلی امتیں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا کبیرہ اپنے آپ کو مارتا پھر توبہ قبول ہوتی، جب میرے نبی کی امت کی باری فرمایا نہیں مارنا نہیں ہے، اشک بہانا ہے، ایک آنسو، صرف ایک آنسو تو بہا دے سارے گناہ معاف کر دو۔ پہلے کپڑا پلید ہوتا کاٹنا پڑتا، فرمایا نہیں کاٹنا نہیں ہے، 3 غاری دھو کے تو آ جا پاک کر دوں گا۔ پہلے کہیں جا کے نماز ادھر عبادت گاؤں میں پڑھنی ہوتی، فرمایا محبوب جعلت لی الارض سجدا و قیاما، پھر نبی نے فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو قیام اور سجدہ کا بنا دیا ہے، زمین پہ سجدہ کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا محمد کے خدا کا کام ہے۔ اتنا بڑا ریلیف، اور بے سے ایک ریلیف یہ بھی ہے، آواز آنے لگی اِلَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اتارا اسی قرآن کو، یہ جو 30 پارے ہیں نا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ ما
الف شهر. لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. کتنا علماء نے لکھا ہے 1000 مہینے کی کیلکولیشن کی کتنا بنتا ہے اس کا حساب بنا. فرمایا 83 سال 4 مہینے. کتنے؟ 83 سال 4 مہینے 1 رات کی عبادت ہے. آواز آنے لگی تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم. اس رات میں جبریل اترتا ہے. جبریل جس کی ڈیوٹی تھی وہی لے کے آتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک ہر نبی کے پاس وہی لے کے آیا ہے. معلوم ہوا نبی وہی ہوتا ہے جس کی طرف کوئی جبرائیل چپ ہو جاتے ہو. اور میرا الحمدللہ میں موضوع ہے یہ جب سے یہ گڑبڑ ہوئی تو میں ہر گفتگو میں ختم نبوت کو ضرور بیان کرتا ہوں اور اپنی نجات کا ذریعہ بھی ختم نبوت کو سمجھتا ہوں کہ حضور کے ختم نبوت کا پرچار ہونا چاہیے. یاد رکھو نبی وہی ہوتا ہے جس کے پاس فرشتہ جبرائیل وہی لے کے آئے. اور نبی کا استاد بولیں گے نبی کا استاد اللہ اس کے اوپر ابھی بھی لعنتیں نازل کرے. یہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے جس کے استاد بہت. میرا نبی تو وہ ہے جس کا استاد میرا اللہ ہے. آمد سمیٹنے لگا ہوں آواز آنے لگی جبریل وہ فرشتہ ہے جو وہی لے کے آتا تھا آدم کے پاس حضرت نوح کے پاس حضرت موسیٰ کلیم 1,24,000 نبیوں کے بعد آیا. لیکن آج کی رات لیلۃ القدر کی رات اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے جا میرے نبی کی امت کے پاس. اور سے کلا کوئی نہیں اکیلا کوئی نہیں. تنزل الملائکہ ملائکہ آتے ہیں والروح جبریل آتا ہے فیہا بإذن ربہم. آپ نہیں بلکہ ہوتے آڈر کے آندے میں. یہ بھی بات یاد رکھنا. اس کو پڑھو ذرا خبیث کو یہ کیا لکھتا ہے عجیب عجیب. اس نے بھی فرشتوں کے نام رکھے ہوئے. ہاں غلام احمد قادری یہ فلانا فرشتہ یہ چوری والا فرشتہ یہ فلانا فرشتہ یہ فلانا فرشتہ. فرشتے تو وہ ہے ہاں وہ جبرائیل ہے. آپ پہ نہیں خود نہیں. کس کی آرڈر پر کس کے حکم پہ آتا ہے کون آرڈر جاری کرتا ہے. فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. آج ترجمہ دیکھنا لیلۃ القدر کا سورہ قدر کا ترجمہ دیکھنا. خدا کی قسم یہ چھوٹی سی سورت اس میں اتنے بڑے مسائل میرے اللہ نے بیان کر دیے. اس میں توحید بھی ہے اس میں رسالت بھی ہے اس میں قرآن بھی ہے اس میں رمضان بھی ہے اس میں لیلۃ القدر کا شان بھی ہے اس میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں. خدا کی قسم وقت ہوتا تو ایک ایک جملے کو میں کھولتا کہ اس میں اللہ نے اس سورت میں کتنے مسائل بیان کر دیے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ جبریل اللہ کے حکم سے آتا ہے. کب رہتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں سے سورج غروب ہوا آرڈر ہوا جبرائیل جی رب جلیل جا فرشتوں کو لے جا وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ جہاں میرے محبوب کی امت دعائیں مانگ رہی ہے نا. فرشتوں میرے نبی کی امت کی دعاؤں پہ آمین کہو. راستوں میں کھڑے ہو جاؤ جہاں میرے نبی کی امت گزرے اس سے مسافر کرو آمین کہو. سبحان اللہ. کب تک رہتے ہیں یا حتی مطلع الفجر صبح صادق تک. جبرائیل بھی فرشتے بھی صبح صادق تک رہتے ہیں.
جب صبح صادق ہوئی، فجر ہوئی، آؤ سننا نوجوانوں، جبریل کہتا ہے آؤ فرشتوں، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، ہماری مدت ختم ہو گئی ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے، آؤ چلے کوچ کریں، چلے اپنے اپنے مقام پر۔ آؤ نوجوانوں غور کرنا، فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل سے، جبرائیل جی آج اتنی بڑی پیاری رات کی، اللہ نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کیا معاملہ کیا ہے، کیا ہوا آج رات؟ جبریل کہتا ہے فرشتوں آج اللہ نے حضور کی ساری امت کو معاف کر دیا ہے۔ آج کی رات حضور کی امت کو معاف کر دیا، بولے تو صحیح، جمعۃ الوداع ہے، 2-4 منٹ بیان کرتا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ آج کی رات اللہ نے حضور کی امت کو بولے زور سے معاف کر دیا ہے، لیکن 4 بدبخت ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش آج کی اس رات میں بھی اللہ نے نہیں کی۔ کتنے؟ لیلۃ القدر کی رات 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوئی۔ کون کون سے؟ آؤ سنیے گا، شرابی، شراب پینے والا، آج تو اللہ معاف کرے قوالیاں لگتی ہیں، شراب بھی پیتا پھر کہتا میں شرابی ہوں، میں شرابی، میں جرابی، لعنت تیرے اوپر۔ خدا کی نافرمانی بھی کرے اور اس گناہ کے اوپر اپنے آپ کو اتنا اونچا بھی کرے، گناہ بھی کرے، گناہ پہ تو تکبر بھی کرے، شراب بھی پیے اور اپنے آپ کو شو کرے، لوگوں کے سامنے تو بکتا پھرے، آواز آتی ہے آج لیلۃ القدر کی رات اللہ نے شرابی کو معاف نہیں کیا۔ کس کو؟ بولے بولے کس کو؟ شرابی کو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر والدین کے نافرمان کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اور نوجوانوں خدا کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ سے اس طرح پیش آؤ، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو۔ لیلۃ القدر کی رات اللہ نے والدین کے نافرمان کو بھی معاف نہیں کیا۔ دور سے بولے نہیں کیا۔ جس ماں باپ نے تجھے پال پوس کی اتنا بڑا کیا ہے، آج کا نوجوان تو ماں کو کتی کہتا ہے، آج کا نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے، آج تو نوجوان ماں باپ کے سامنے ایسے بولتا ہے جس طرح کوئی اپنے چھوٹے بھائی سے بات کرے، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا جس طرح کوئی دشمن سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ خبردار خبردار، آواز آنے لگی، قرآن دعائی دینے لگا، قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اپنی چوائس کو ماں باپ کی چوائس پہ قربان کرنا تیرا کام، رحمت برسانا محمد کے خدا کا کام ہے۔ ایسے نہیں کہا گیا ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، آواز آتی ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے، سجدہ اللہ کا، منت اللہ کی، نظر و نیاز اللہ کی، نوراتا اللہ دیا، ڈگری بنانے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن حقوق العباد کی باری آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نوجوانوں واقعات سامنے ہے، ماں کا سامنا، ماں کے سامنے نہ بولا کرو، جس کی ماں دنیا میں ہاتھ اوپر کرے۔ خدا کی قسم خوش قسمت ہے
کہا گیا کلیم جی مولا روزانہ آتا تھا کوئے طور پر، تاریخ کی باتیں ہیں، روزانہ آتا تھا، جب تو چلتا تھا میری دربار میں آتا تھا، تیرے پیچھے تیری ماں دعائیں کرتی تھی، آ میرے کلیم میرے موسیٰ تیرے پیچھے تیری ماں کا دعا کوئی نہیں، سنبھل کے آئیے گا، سنبھل کے آئیے گا۔ اور نوجوانوں آؤ سنو ایمان تازہ ہو جائے، مقام ابوا ہے میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کی قبر مبارک ہے، حضور اتنا روتے ہیں، صحابہ دیکھنے لگے، کیا دیکھا؟ پانی ہی پانی ہے، اوپر سے بارش کوئی نہیں، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اماں آج اگر تو زندہ ہوتی تو بھی دیکھتی اللہ نے تیرے محمد کو کتنا مقام دیا ہے، تو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتی اللہ نے تیرے سجن کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، کتنا اونچا مرتبہ دیا ہے۔ آج میری ماں تم زندہ ہوتی، آنے لگے، ایک کسی نے کہا اللہ آؤ جاؤ اپنے نبی سے کہہ دو کہ تیری ماں تجھے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ چھوٹی سی بات کر دوں، انشاءاللہ باقی بات عید الفطر پر انشاءاللہ بقایا باتیں بھی ہوں گی، جلدی آئیے گا۔ 2 منٹ صرف میں پورا کرتا ہوں۔ ہائے یہ گفتگو اتنی پیاری ہے سبحان اللہ، اور میں والدین کے موضوع کو اتنا پیار سے بیان کرتا ہوں کہ ایک معاشرہ میرے سامنے ہے۔ چھوٹی سی بات سنیے گا حدیث کے روح سے، مائی کہلا بھیجا، جاؤ اپنے محمد سے کہو صلی اللہ، زور سے باہر والے بھی پڑھ دیں، بوڑھے بھی پڑھ دیں، زور سے کہیں صلی اللہ۔ آپ جب کہتے ہیں خدا کی قسم سکون مل جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری ماں تجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ صحابہ حضور بوڑھیا ہے، کہتی ہے میں تواڈے نبی دی ماں، آپ کی ماں تو آپ بچپن ہی سے فوت ہو گئی تھی۔ اس نے پوچھا نام پوچھ کیا، نام کیا ہے؟ صحابی آئے، اماں بڑھیا نام بتاؤ کیا نام ہے؟ اور نوجوان دودھ پلانے والی ماں کی میرے نبی کی عزت دیکھو کتنی کر رہے ہیں، رسپیکٹ کتنی کی میرے نبی نے۔ فرمایا نہ جا کے بتاؤ میرا نام حلیمہ ہے۔ کون ہوں؟ حلیمہ ہوں۔ بس جو نام میرے نبی کے کانوں میں پوجا کے حلیمہ ہے۔ علی جی میرے ولی جاؤ یہ محمد کی چادر لے جاؤ، میری ماں کے آنے سے پہلے میری چادر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بڑھیا کے پاؤں کے نیچے بچھا دو۔ میں اپنی محبت میں کہا کرتا ہوں دنیا والوں، وہ چادر جس چادر کو خدا مزمل کہتا ہے، وہ چادر جس چادر کو خدا مدثر کہتا ہے، وہ چادر جس چادر کی ایک دھاگے کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، آج بڑھیا ماں کے پاؤں کے نیچے محمد کی چادر بچھی ہے۔ اماں بیٹھی ہے، حضور تشریف لے آئے، صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا ماں حلیمہ حضور کا بچپنا تو سنا دے۔ منظر کیا ہوگا جب کسی نے یہ پوچھا ہوگا کہ جب تو آقا کو لے کے گئی تھی یہ حلیمہ نے بتایا تھا، جب میں نے اٹھایا وہ اونٹنی جو چلتی نہیں تھی، جب سوار بیٹھا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں سوار نہیں شاہ سوار بیٹھا، اونٹنی شاہی مار بن گئی۔ آئے گھر میں رونتے نہ رونتے، رہنتے ہی رہنتے، آئے یہ دجال کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ